اور یہ بھی آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ ایگریسر امریکہ ہے، ایگریسر ایران نہیں ہے۔ سیز فائر خلاف ورزی امریکہ نے کی اور اسرائیل لبنان میں کہہ کے کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ولنگنس اور بڑی لچک کا مظاہرہ بھی کیا گیا، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ قربان کی ہے۔ مناب کی وہ 186 بچیاں وہ نہیں بھولنی چاہیے، ان کا انفراسٹرکچر سٹرکچر کو جو نقصان پہنچائے اور کوئی ریزن کے بغیر جس طریقے سے ایران پر اٹیک ہوا، ایران کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی بات کو ٹیبل پر رکھ سکے اور اسٹرینتھ آف پاور، کیونکہ اس وقت ان کے پاس جو پوزیشن ہے، جو گین انہوں نے کیا ہے ساری صورتحال میں، وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ اسٹرینتھ آف پاور کے ساتھ ہی نیگوشیشن کریں گے۔ اور ایران کا سٹانس بھی یہی ہے کہ ایران از ناٹ لوزنگ دی وار، اٹس امریکہ ہو از لوزنگ دی وار، تو امریکہ کو لچک دکھانی پڑے گی۔ اور یہ جو سرنڈر نامہ جو ایران کا کہتے ہیں جو ہمیں بھجوایا گیا، یہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ جناب سچویشن ہے، لیکن آبنائے ہرمز، دا اسٹریٹ آف ہرمز، جس کے اوپر اب ساری بات آ کے رکی ہوئی ہے، اس کی کیا سچویشن ہے وہ ذرا آپ کو بتاتے ہیں۔ اب اسٹریٹ آف ہرمز میں کشیدگی بڑھنے لگی ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ایرانی فوج نے 3 بحری جہازوں پر حملہ کیا اور ان 3 میں سے پھر 2 پر قبضہ کر لیا۔ اب پاسداران انقلاب بھی کہتا ہے کہ ایم ایس سی فرانسسکا نامی جہاز اسرائیل کی ملکیت ہے۔ جہاز پر پاناما کا پرچم لگا تھا۔ پاسداران انقلاب کے میجر جنرل مجید موسوی ہیں، وہ یہ خبردار کرتے ہیں کہ دشمنوں کے خلاف ہماری جنگی تیاری عروج پر ہے۔ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو دشمن کے اثاثوں پر بڑے پیمانے پر حملہ کریں گے اور خطے میں موجود دشمن کے اثاثوں پر حملے تصور سے باہر ہوں گے۔ ایران کے جنوبی ہمسایہ ملکوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انہیں مشرق وسطیٰ میں تیل کی پیداوار سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اچھا، دوسری طرف جو اہم ڈیولپمنٹ ہے جس پر زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے دیکھا تھا جب سیز فائر ہوا تھا تو کیئر سٹارمر جو کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، ان کا بیان بھی آیا تھا، انہوں نے بڑی اس بات کو اپریشیٹ کیا تھا، ورنہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیاری کر رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے فرانس کے ساتھ مل کے اور دیگر کنٹریز کے ساتھ مل کر اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوائیں، کیونکہ یہاں سے دنیا کی معیشت جڑی ہوئی ہے جسے بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو آبنائے ہرمز مشن پر 30 سے زائد ملکوں کے لندن میں فوجی مذاکرات ہوئے، اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ کہ واشنگٹن اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہتے ہیں نا اپنے دوستوں کو اپنا دشمن بنا لیا، انہوں نے نیٹو الائز کو بزدل کہا، انہوں نے نیٹو کو ٹائیگر پیپر کہا، تو اس کے بعد وہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو 2 روزہ اجلاس میں نیویگیشن کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ برطانوی وزیر دفاع کا کہنا ہے سفارتی اتفاق کو عملی منصوبے میں بدلنا ہدف ہے اور مستقل جنگ بندی کی حمایت کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہے۔ نئی فوجی ڈویژن فرانس نے قائم کر دی ہے۔ میکرون، کیئر سٹارمر اور یورپین یونین کے جو صدر ہیں وہ کافی زیادہ ہمیں اس حوالے سے ووکل نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اب جب ہم اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کر ہی رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے ایک جہاز انٹرسیپٹ کیا تھا اور اس کو بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو چائنا سے کوئی تحفے آ رہے تھے ایران کے لیے، تو چائنا نے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ چین نے کہتا ہے کہ ایران کو کوئی تحفہ نہیں بھیجا گیا اور امریکی الزامات چین مسترد کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا کہ چین ایک ذمہ دار ملک ہے اور ہمیشہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مثالی رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چین کی جانب سے ایران کو تحفے بھیجنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے لیے سابق امریکی سفیر نکی ہیلی نے بھی الزام لگایا تھا کہ پکڑے گئے جہاز پر میزائلوں کے لیے کیمیائی مواد موجود تھا۔ یہ تو کافی اگریسو قسم کے جو ہے نا الزامات ہیں۔ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ راشد ولی جنجوا صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ راشد صاحب جوائننگ اس۔ آپ سے روز ہی ظاہر اس حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اب ذرا سا ہم اس طرف آ جاتے ہیں کیونکہ آبنائے ہرمز بند ہے، الزامات کا سلسلہ جاری ہے، شپس بھی سیز کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف ایران نے تمام تر سچویشن کو کنٹرول کیا ہوا ہے، دوسری طرف امریکہ کا بلاکیڈ ہے۔ یورپین کنٹریز کیا کر رہی ہیں؟ یہ جو ایک نئی ڈویژن فوجی ڈویژن قائم کر رہا ہے فرانس، اور جس طریقے سے اب یہ 2 روزہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، بلکہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے یورپین کنٹریز میں، جس میں وہ چاہتے ہیں مستقل جنگ بندی کی طرف جایا جائے، آبنائے ہرمز کو کھولا جائے۔ آپ کو لگتا ہے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو جو انڈرمائن ہوگا یہ بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے، ایران کی سچویشن کی وجہ سے؟ جی دیکھیے، اس وقت جو جس قسم کی کشیدہ صورتحال ہے، ان دونوں ایران یا امریکہ دونوں فریقین میں سے کسی کو اسکیل ڈاؤن کرنا پڑے گا ریٹرک، کیونکہ معاملات ابھی پھر اسپائرل ہو رہے ہیں آؤٹ آف کنٹرول۔ اور ای یو کی جو آپ نے بات کی، یورپین یونین نے پہلے بھی یہ کوشش کی تھی اور کولیشن انہوں نے بنانے کی کوشش کی، کانفرنس ہوا، بٹ اس سے آگے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا۔ پھر ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی کویسچنیبل ہے۔ یہ ایٹ بیسٹ ایک امریکن ایڈجنکٹ کے طور پہ تو جا کے کوئی سپورٹ کر سکتے ہیں، مگر اکیلا ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے۔
اور دوسرا ان کی کوئی زیادہ ڈپینڈنس نہیں ہے EU کی گلف آئل پہ، 7, 8 یا 10% ہے. ان کا زیادہ تیل جو ہے وہ امریکہ، کازکستان اور ناروے سے آتا ہے. سو ان کے لیے یہ ایگزسٹینشیل کرائسس نہیں ہے جیسا کہ ایشین ممالک کے لیے ہے. اور اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو اتنا اس انیشیٹو کو زیادہ سیریسلی. لیکن راشد صاحب ایک خبر یہ بھی تھی کہ وہ ایک سورس پر ریلائی نہیں کرنا چاہ رہے فار آئل کنزمپشن کہہ لیں یا آئل کی سپلائی کے لیے اور اس کی خریداری کے لیے. وہ ڈفرینٹ جو آپشنز ہیں ان کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، جس میں چائنا ایک بڑا کنٹری یوں ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں سولر انرجی، بیٹری، جس طرح بیٹریز بنتی ہیں، سولر بیٹریز بنتی ہیں، EV ٹیکنالوجی وہاں پر بہت ہے اور بڑی چیپ آفر ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو بھی دیکھے جا رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے وہ اور چیز ہے، وہ ڈائیورسیفیکیشن آف انرجی پورٹ فولیو ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، چائنا رینیوبل انرجی کی طرف تو پوری دنیا جا رہی ہے، مگر زیادہ جو گلف کی کرائسس سے امپیکٹڈ ہے وہ چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا، انڈیا، پاکستان، ایشین کنٹریز. اور چونکہ یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے پیٹرولیم کے مارکیٹ، برنٹ کروڈ یورپ کا ہے، WTI امریکن آئل ہے، دبئی یہاں پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو ان کی آپس میں جب عام حالات میں ایک ٹریڈنگ اکٹھی ہوتی ہے اور ان کے جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے پرائسز میں اس لنکڈ ہوتی ہے. مگر ابھی یہ بڑی ایک بلیک سوان ایونٹ ہے، اس میں ان قیمتوں میں بھی خاصا ابھی فریگمنٹیشن ہو رہی ہے. تو امریکہ میں قیمتیں جو WTI اور اس میں ابھی ڈفرینس نظر آنا شروع ہوا ہے، خاص طور پہ جیٹ فیول اور ڈیزل کی پرائسز میں اس میں بہت ڈفرینسز آئے ہیں. تو پرابلمز آ رہی ہیں، مگر ایشین ممالک کو سب سے زیادہ امپیکٹ ہے. اور اس کے بعد چند یورپ میں ممالک ہیں جن پہ تھوڑا بہت ان کا انحصار ہے. امریکہ میں اس فریگمنٹیشن کی وجہ سے فیوچرز میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے آئل کی. اب وہ ایک فیوچر میں وہ خرید لیتے ہیں تاکہ پرانی قیمت پہ اس کو سیل کریں. یہ ایک انرجی جو مارکیٹس میں ایک سٹینڈرڈ طریقہ کار ہوتا ہے، مگر یہ رسکی ہوتا ہے اور اس کے نتائج منفی بھی آ سکتے ہیں. مگر ٹرمپ صاحب اس وقت لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی آئی تھنک پالیٹکس کو انہوں نے مقدم رکھا ہوا ہے. اور فاکس نیوز میں ابھی میں ان کا ایک ٹویٹ تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز کا ہمارا سال ہے، میں اس سے متاثر نہیں ہوں گا اور آئی ول کنٹینیو ود مائی آپریشنز. تو پھر اب جیسے یہ انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، یہ بڑا سیریس امپیکٹ ہوگا اس کا گلف کنٹریز پہ بھی، ایران پہ بھی. اور ایران خاص طور پہ کیونکہ دیکھیے اس نے جو تیل کے ذخائر ہوتے ہیں، اگر اس میں سے آئل سٹوریج کی ایک کیپیسٹی ہے، وہ کیپیسٹی جب فل ہو جائے تو پھر تیل کا کنواں بند کرنا پڑتا ہے. جب وہ بند کرتے ہیں تو اس کو کھولنے میں بہت پیسے لگتے ہیں، سرمایہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے. تو ایران کے لیے سچویشن دگرگوں ہوتی جا رہی ہے. راشد صاحب ایک بات بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ واشنگٹن میں یہ شور اٹھا کہ چین سے ایران کے لیے ایک جہاز میں تحفے ڈال کے آئے جا رہے ہیں، اور اب ایک فل فلیجڈ وار میں ایک ملک اگر دوسرے ملک کو تحفہ بھیجے تو اس کا مطلب سب کو پتہ ہے کہ وہ تحفے میں کیا ہی تھا وہ. لیکن چین کی جانب سے اس بات کی تردید کر دی گئی ہے اور اس الزام کو مسترد کیا گیا ہے کہ چین نے کسی قسم کا کوئی تحفہ امریکہ کو، ایران کو نہیں بھیجا. اور چین ایک رسپانسبل ایک ملک ہے، ان کے وزیر خارجہ نے اس بات کو آ کے بڑے اچھے سے کلیئر کیا. صدر ٹرمپ کا یہ تحفے والی بات کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ چین کو ہدف بنا کر کوئی نیا محاذ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا دورہ چین بھی متوقع ہے اور اٹس جسٹ اراؤنڈ دی کارنر. کرنا کیا چاہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ چین کے حوالے سے؟ یہ ان کا سٹائل ہے، وہ ون اپ مین شپ کھیلتے ہیں. اور میں زیادہ کریڈنس تو چائنیز اسٹیٹمنٹ کو دوں گا کیونکہ وہ آفیشیل ہے اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. کچھ ہو سکتی ہیں چیزیں جو کہ جس کا تعلق جوڑا جا سکتا ہے، کیمیکلز وغیرہ، مگر وہ تو بڑا ایک فار کرائے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈائریکٹ میزائلز کے لیے کوئی ہیلپ کر رہے تھے. اور اگر ہوتا تو کوئی کریڈیبل ایویڈنس امریکہ لاتا. امریکہ بھی میرے خیال ہے چین کے ساتھ اس وقت زیادہ مخاصمت کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایک دوسرا محاذ کھل جائے. کیونکہ ان کی ساری توجہ جو چین کی بھی اس وقت ساؤتھ چائنا سی میں ہے، فلپائن اور اس کے نیچے تائیوان اسٹریٹس میں، ایسٹ چائنا سی میں. اور وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت وہ امریکہ سے کوئی مٹ بھیڑ کریں، کیونکہ نہ تو ان کے وسائل ہیں چائنا کے اس وقت اس قسم کی جو جنگ میں انوالو ہونے کے لیے جس طرح. اور میرا خیال ہے کہ چین کا سٹائل بھی ایسا ہے کہ وہ لانگ ٹرم سوچتے ہیں، اکنامک کنسالیڈیشن پہ ان کا زور ہے اور پوسٹ وار سینیریو کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اس وقت تو ہمیں امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جو یہ ٹرائیفیکٹا ہے، ہمیں اسی طرف غور کرنا چاہیے کہ اس میں کون سپوائلر ہے، کون اس میں کنسیڈ کر سکتا ہے. اور یہ جنگ
کہاں پہ جا کے رکے گی, کیونکہ اس وقت وہ دونوں فریقین ان کا ہارڈ اینڈ سٹانس ہیں اور دے آر ناٹ گیونگ اسپیس, اور یہ اسپیس دینا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دی پروگرام.